أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ گمراہ لوگوں کو قیامت کے دن ہم ان کے چہروں کے بل لائیں گے، چہروں کے بل اٹھائیں گے، یعنی سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوگا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو خدا پاؤں سے چلانے پہ قادر ہے وہ سر سے بھی چلا سکتا ہے. گزشتہ اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اندھا اٹھائیں گے، گونگا اور بہرا، نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے. تو اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو ان کے اندھا، بہرا اور گونگا اٹھنے کو بیان کیا، تو دوسری آیتوں میں ان کا بولنا بھی ثابت ہے، دیکھنا بھی ثابت، سننا بھی ثابت ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے اور گمان کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور یہاں سے لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. دیکھیں گے وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں کہا کہ وہ نہیں دیکھیں گے، اندھے ہوں گے. اسی طرح سے سنیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ جہنم کا ایک غصہ اور اس کی جو آواز ہوگی وہ سنیں گے. جہنم کی جو جوش ہوگا، جب آگ لگتی ہے نا تو کیسے آواز آتی ہے؟ آگ جب بھڑکتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے تو شعلے جب بلند ہوتے تو ایسی آواز ہوتی ہے جیسے سب کو لے لے گی. جہنم کی بھی اس طرح سے آواز ہوگی، غصے میں ہوگی وہ. اسی طرح سے یہاں کہا کہ وہ بولیں گے نہیں، گونگے ہوں گے. تو قرآن تو دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولیں گے. دعوا ہنالک ثبورا، وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے، ہلاکت ہلاکت. اسی طرح سے یہ بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم، اللہ کی قسم، ہم شرک نہیں کرتے تھے. دنیا میں شرک کرنے والے قیامت میں اس کا انکار کر دیں گے کہ ہم کہاں مشرک تھے. تو یہ آیتیں بتلا رہی ہے کہ سنیں گے بھی، بولیں گے بھی اور دیکھیں گے. اس لیے مفسرین کو فکر ہو گئی کہ اب اس کا جواب کیا دیں. دیکھو
آپ لوگ یہ سمجھو قرآن مجید کی آیتیں آپس میں جب اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، کراس ہو جاتا ہے، تو مفسرین اس کے جواب دیتے ہیں۔ ہاں، تفسیر صرف ٹرانسلیشن کا نام نہیں ہے، تفسیر کے اندر ساری باتیں آتی ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تو آپ نے کل 4 جواب دیے، جس کو رازی نے نقل کیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ وہ ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو، وہ ایسی چیز نہیں سنیں گے جو ان کو خوش کر دے، اور کوئی ایسی چیز بولیں گے نہیں کہ جس کے اندر کوئی پاور ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ گناہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، تو کوئی دلیل نہیں ہوگی ان کے پاس۔ بھئی پاور آدمی میں آتا ہے تو دلیل سے آتا ہے، دلیل ہوتی ہے جس کے پاس، وہ پاور میں ہوتا ہے۔ دلیل نہیں ہوتی تو کوئی پاور نہیں، تو یہ لوگ پاور والی بات نہیں کر سکتے۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کے لیے جو نظر رکھی ہے، دیکھنے کی جو طاقت رکھی ہے، وہ اس طرح کی نظر نہیں رکھیں گے، ان کو ایسا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے اللہ سے بات کریں گے، اللہ کے مقرب فرشتوں سے بات کریں گے، کہ یہ ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف سننے سے وہ لوگ بہرے ہوں گے، یعنی ان کا اس طرح کا جس کو کہو کہ کوئی فائدے والا کام نہیں ہوگا، آنکھ، کان اور زبان۔ ایک جواب مقاتل کے حوالے سے امام رازی نے یہ بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، تم دھتکارو، ذلیل ہو، ہم سے بات مت کرو، اس کے بعد وہ بات نہیں کر سکتے۔ جہنم والوں کو آخر میں یہ کہہ دیا جائے کہ اب ہم سے بات مت کرو۔ اور ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ بعض جگہوں پہ وہ دیکھیں گے بھی، بولیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ اگر ایسا نہ ہو، اگر وہ دیکھنے والے نہ ہو تو اپنے نامہ اعمال کو کیسے دیکھیں گے وہ لوگ؟ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال تو دیے جائیں گے۔ اگر ان کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جائے تو وہ اپنے نامہ عمل کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے وہ ان کی حجت، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، یا انہوں نے جو غلط کیا تھا اس کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تو ان کے پاس سنیں گے کیسے؟ اگر بہرے ہوں گے تو وہ تو سنیں گے بھی نہیں، اس لیے سننا بھی ضروری ہے ان کے لیے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اب جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے تو کہا اب چپ، کچھ بولیں گے نہیں، کچھ سنیں گے نہیں، کچھ دیکھیں گے نہیں، بس چلتے ہو جائیں گے۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ ابو حیان غرناطی فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر کچھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، جب وہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں واپس کر دیں گے، اللہ ان کو گویائی دیں گے، سننے کی طاقت دیں گے۔ پھر جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کی آواز کو سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بولنے کو کہا ہے کہ وہ الٹا سیدھا بولیں گے، اس طرح سے بولنا شروع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی کہ آپ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو حیرت اتنی ہوگی اور ایسے ہکے بکے رہ جائیں گے کہ جیسے گونگا آدمی، ایک آدمی بولنے سے بالکل یہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آدمی دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے، کہ ان کا حال وہاں پہ ایسا ہوگا۔ یہ جواب علماء کرام نے دیے ہیں۔ البتہ تفسیر مظہری کے اندر ایک بات لکھی ہے، روایت، کہ کہاں کہاں وہ بولیں گے۔ 5 مقامات تک بولیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہوگی، اور 5 مقامات کے بعد بات ختم۔ سب سے پہلے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا،
فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، کہ اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ موت دی، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیا، اب کوئی نکلنے کی شکل ہے؟ جہنم سے نکل جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو سوچو، اس منظر کو سوچو، جہاں اٹکی ہوا اور ایسے حالات، طوفان آیا، ان لوگوں جو ابھی بھی نیوزی لینڈ کے اندر کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔ دنیا میں ایسا حال ہوتا ہے جب کل قیامت کا موقع ہوگا اور اس وقت ایسی حالت ہوگی تو آدمی کیا کرے گا؟ بتاؤ آپ، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو۔ کبھی کبھی اپنے بسترے کے اوپر اندھیرے میں سوئے ہوئے ہو تو کبھی یاد کرو کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ نعمتیں تجھ کو دی تھی، قرآن کہتا ہے وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں۔ کوئی نکلنے کا راستہ ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، وہ یہ اس وجہ سے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، جب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم ناشکری کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ جواب ملے گا اللہ کی طرف سے، یہ پہلا۔ دوسری دفعہ یہ کہیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، قیامت بھی ہے، تو بھی ہے، اللہ بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، ہم نے سب دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں تو تھوڑا موقع دے دے کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں دنیا کے اندر تاکہ کچھ نیک اعمال کر لیں۔ فرجینا نعمل صالحا، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہاں سب کچھ ہے، قیامت بھی ہے، اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یہ وہ لوگ بولیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ان کو جواب دیا جائے گا، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، چکھو اب عذاب۔ اس دن کو تم لوگ نہ کہتے تھے، اس دن کو تم بھول گئے تھے، آج کے دن کو ملنے کے بارے میں تم کہتے ہیں کہ کچھ قیامت نہیں آئے گی، کچھ موت ہونے والی نہیں، موت کے بعد کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ موت تو سبھی مانتے ہیں، لیکن موت کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے جانا یا مانتے ہیں لیکن اس کا استحضار نہیں ہے۔ ہم مانتے تو ہمارا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، لیکن وہ استحضار نہیں رہتا کہ ہم جو کچھ کریں گے اس پر اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہوگی کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تم آج کے دن کو ملنے سے تم بھول گئے تھے، اس وجہ سے اب عذاب چکھو۔ تیسری دفعہ وہ بولیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے ہمارے رب تو ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ جو عمل پہلے کرتے تھے اس کے سوا دوسرے کر کے آئیں گے۔ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، کہا کہ اب اس کو چھوڑ کے کچھ دوسرا کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم لوگ پہلے قسم نہیں کھاتے تھے؟ ارے ہم کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم تو ختم نہیں ہوں گے، تو ایسے ہی رہیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ ارے بعض ایمان والے کہتے ہیں ارے قبر میں جا کے دیکھ لیں گے یار کیا ہوگا۔ قبر کیا میرے بھائیوں، دنیا سے جاتے جاتے پائجامے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں موت بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے، روح کا نکلنا کھیل نہیں ہے۔ ہاں خدا کی قسم یہی سوچو کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی، کبھی یہ سوچو کہ دنیا سے جائیں گے تو کیسے جائیں گے۔ تو یہ لوگ تقاضا کریں گے کہ ہمیں بھیج دو، کچھ کر کے آئیں، جو الٹا پہلے کرتے تھے اب سیدھا کر کے آئیں گے۔ کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تم کو ہم نے اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی
کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، تم نے کتنا سنا اس کا؟ آج میرے عزیزو جوانی ہے، اعضا مضبوط ہے، نشہ ہے ایک قسم کا شباب کا، آدمی سوچتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا سا گڑبڑ کر دے بدن میں، تھوڑی سی سننا بند ہو جائے، یہاں ایک رگ ایسی کچھ ہو جاوے تو دماغ پاگل، آدمی پاگل ہو جاوے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہے، اس کی ہم نے کون سی قدر کرتا ہے؟ جہنم کا لفظ سنتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں تو صرف کافر جائیں گے، برابر ہے، ایمان والے کبھی نہ کبھی تو نکلیں گے، لیکن وہ ایمان بھی تو چاہیے جو نکالنے والا، ایمان کو بچا کر لے جانا یہ کام ہے۔ آخر میں 5ویں مرتبہ یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یہ آخر مرتبہ یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمیں نکال گئے۔ ربنا اخرجنا، اگر دوبارہ الٹا کیا تو ہم ظالم ہوں گے، اب الٹا کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے اخسؤ فیہا، ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں رہو۔ اصل تو اخسا کا لفظ دھتکارنے کے لیے، جیسے کتے کو دھتکار کر، اس کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دھتکار کہیں گے رہو وہیں پر، بات مت کرو میرے ساتھ، اب یہاں سے ان کا بولنا بند ہو جائے گا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ ہم ان کو چہرے کے بل چلائیں گے، یعنی سر سے چلیں گے، اور وہ بھی اندھے، گونگے اور بہرے ہو کر چلیں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب جہنم بجھے گی تو ہم اور بھڑکائیں گے، جب جب آگ بجھے گی تو ہم اور بھڑکائیں گے۔ اصل میں خبت کا جو لفظ ہے واحدی کے حوالے سے لکھا ہے مفسرین نے کہ آگ کا تھوڑا سکون، یعنی ٹھنڈا پڑنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آگ ٹھنڈی ہوگی، ہلکی تھوڑی بجھے گی، اتنی دیر تو ان کو عذاب نہیں ہوگا، ہلکا پڑ جائے گا۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب آگ بجھے گی تو ہم اور بھڑکائیں گے، تو جتنی دیر آگ بجھے گی اتنی دیر تو ان کو راحت ملے گی۔ کہا کہ قرآن یہ نہیں کہتا۔ ایک آدمی کسی کو پیٹ رہا ہو، ڈنڈے سے پیٹ رہا ہو خوب، ابھی آتا ہوں میں، اب وہ سوچتا ہے کہ اب کیا لے کر آتا ہے، ڈنڈے سے اتنا مارا ہے تو اور کس سے مارے گا؟ تو یہ جو ان کے ذہن میں ہوگا کہ ابھی تو آگ یہ ہوئی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ آگ کی جو جہنم کی آگ جو ہے اس کے ہلکا ہونے کو بتلائے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب ہلکا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ ایسے ہی وہ تو گرم رہتی ہے اور ان کا بدن اس طرح کا ہو گیا ہوگا، پک گیا ہوگا، تو سکون لہب کا پتہ چلتا ہے خبط سے، لیکن عذاب کے ہلکا ہونے کا پتہ نہیں چلتا کہ عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک عذاب ہے، اس سے دوسرا عذاب، اس سے بڑا عذاب، اس سے تیسرا عذاب، کہا کہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو اس کا یہ مطلب کہ پہلا عذاب ہوگا تھوڑا ہلکا ہوگا، اس سے پھر بھاری ہوگا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عذاب برابر دیں گے، سخت دیں گے، اور ہی کیسے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جب پہلی حالت میں ان کو جو عذاب ملا ہے تو دوسری حالت کا خوف ہوگا کہ اب اس سے زیادہ بڑا عذاب آنے والا ہے،
یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مجرم ہوتا ہے نا اس کو ایک دم سے فیصلہ نہیں سنا دیتے جب اس کو اتنے لگاؤ اور اس کو اتنے سال کی سزا نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں. امروز کتنے دھکے کھلاتے آج نہیں فلاں ہفتے میں آنا, اب وہ ٹینشن ہے. کہا فلاں مہینے میں آنا, اب اس کا ٹینشن. یہ فیصلہ تو فوراً ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک دماغی مار ہے, دماغی مار. تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے رکھا جائے گا کہ ایک عذاب کے بعد اب دوسرا آنے والا ہے, وہ کیسا ہوگا. تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ ان کو عذاب تو ایسا ہوگا, ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ پہلے سے زیادہ ہے یا دوسرے سے زیادہ ہے. عذاب ہو رہا ہوگا لیکن ان کو احساس نہیں ہوگا کہ اتنا بھاری عذاب ہمیں ہو رہا ہے. خیر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے میں ایک بات بیان کی کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب جب ان کی باڈی پک جائے گی تو ہم دوسری باڈی لائیں گے. یہ جو بدن ہے جھلس جائے گا, آگ کے اندر پک گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم دوسری باڈی لائیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کو چکھے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ اس کے تحت تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہ عذاب ان کو بار بار اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے دوبارہ دنیا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کا انکار کیا تھا. تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کا انکار کیا تھا, اور وہ یہ سوچتے تھے کہ مر گئے ختم, مٹی ہو گئے خلاص, یا جلا کے راکھ کر دیا ختم, اب کون آئے گا. جو لوگ یہی تو سوچتے ہیں کہ بھئی اس کی راکھ ہے, اب راکھ کو کیا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا ہے, اس کو بھی کھڑا کرے گا. آگ کرو, جلا دو, کہیں پھینک دو. روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو شیر نے کھا لیا ہے, 2-4 شیروں نے کھا لیا ہے, ہضم کر دیا ہے آدمی کا گوشت, اللہ تعالیٰ ان شیروں کے جسموں سے بھی نکالے گا. ہاں, ان کے جسموں سے اللہ تعالیٰ نکالے گا. اور اس کے لیے کیا میرے عزیز ہو, اس کی قدرت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, کوئی چیز مشکل نہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جہنم کا ایندھن ہے, جب ان کو جہنم جلا دے گی اور ان کا بدن کچھ نہیں رہے گا تو وہ ایسے انگارے ہو جائیں گے. یہی ان لوگوں کا آگ کا بجھنے کا ہے. جب وہ دوسری شکل کے اندر ان کو دوسرا جسم بدل دیا جائے گا, فَإِذَا بُدِّلُوا خَلْقًا جَدِيدًا, جب دوبارہ دوسرا جسم آئے گا پھر دوسرا عذاب شروع ہوگا. پھر جب ان کا بدن پک جائے گا پھر دوسری باڈی دی جائے گی, پھر عذاب شروع ہوگا, ختم نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 50 سال کی زندگی کسی کو ملی, کسی کو 80 سال کی ملی, اور اس کو تو اتنے سال عذاب دے کے چھوڑ دینا چاہیے. یہ سوال ہوتا ہے. بھائی جتنے سال گناہ کی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کافروں کا ارادہ تھا کہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے ہم اسی دھرم پہ رہیں. ایمان والے کو ہمیشہ کی جنت کیوں ملے گی؟ اس نے 50 سال عمل کیا, 60 سال عمل کیا, 70 سال عمل کیا, اس کو ہمیشہ کی جنت. کہا ایمان والے کی بھی ارادہ یہی تھا کہ جب تک دنیا میں رہوں گا خدا کی مان کے چلوں گا, اللہ کی اطاعت کر کے رہوں گا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ہمیشہ کی جنت. اور کافر کا ارادہ ہے کہ جب تک رہوں گا اس کی نہیں مانوں گا یا میں شرک کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جیسا عمل ہوتا ہے, جیسا ارادہ ہوتا ہے, ایسی سزا دیتے. تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے
کہ جب جب ان لوگوں کی باڈی پک جائے گی تو ہم دوسری باڈی سے بدلیں گے. تو اب اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پکا بدلا، پکا بدلا، یعنی پکنے تک ہی ختم نہیں ہوگا، اس کے جسم کو ختم نہیں کیا جائے گا، جلایا نہیں جائے گا زیادہ کہ پک جائے گا. پکنے میں کتنی دیر لگتی؟ پکنے میں کتنی دیر لگتی؟ ارے بھائی گوشت پک جاتا ہے، نکال اٹھا لیتے، تو ان کا بھی جسم پک جائے گا، پھر دوسری باڈی دے دیں گے. اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں اتنا پک جاوے کہ عذاب کا احساس نہ ہو، عذاب کا احساس نہ ہو، بدل دیں گے. دیکھو آگ، کوئی آپ نے لکڑا جلایا، لکڑا جلانے کے بعد جب کوئلہ ہو جاتا ہے پھر ایک وقت اس کا ایسا آتا ہے کہ پھر اس میں آگ بھی کام نہیں کرتی، بجھ گیا ہے. اب اس میں کوئی کتنی دفعہ کوئلہ جلے گا؟ کہا ان کا یہ حال ہوگا کہ اب وہ جلنے کے قریب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. کیونکہ ایسا نہیں کہ عذاب کا احساس نہ ہو، عذاب کا احساس ہونا ضروری ہے. پھر تو عذاب کیا رہا؟ ایک آدمی ہے ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پہ بہت ٹھنڈی پڑتی ہے، لیکن ہمارا فیجی کا آدمی وہاں چلا جاوے تو وہ عذاب سمجھے گا کہ نہیں؟ اتنی ٹھنڈی کے اندر، کیونکہ گرمی میں رہا ہوا آدمی ہے، اور وہاں کا جو ٹھنڈی میں رہا ہوا اس کو ادھر گرمی میں رکھ دیا جائے تو احساس ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ احساس تک، جب احساس ختم ہونے لگے گا تو کہا بدل لو بولی. اور علامہ خفاجی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کی باڈی پکے گی تو کبھی ان کی باڈی ختم ہو جائے گی، حالات الگ الگ رہیں گے. خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ بجھے گی ہم اور اس کو بھڑکائیں گے، جہنم کو اور بھڑکائیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، اور یہ ان کا بدلہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. یہ بدلے سے کون سا بدلہ مراد ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ ان کو اندھا، گنگا اور بہرا، سر کے بل چلنا، یہ جو عذاب ہے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اللہ کی نشانیاں کہاں سے سمجھی جاتی ہیں؟ دماغ سے سمجھی جاتی ہیں. دماغ سے تو سمجھی جاتی، نشانیاں جو دیکھتے ہیں تو کہاں سے؟ اور دماغ سر میں رہتا ہے. اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے نا، جیسا عمل ایسی سزا. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ کے سو رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے، سر کو پتھر سے مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، پھر پتھر لاتے اتنے میں سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر ٹھوکا جاتا ہے. تو کہا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور سوئے رہتا تھا. تو سونا کہاں ہوتا ہے؟ سونا دماغ سے ہوتا ہے، یہاں سر سے. تو کہا اسی کو سزا دو، اسی کو مارو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا. علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ سر کے بل چلنا، اندھا ہونا، گنگا ہونا، بہرا ہونا، اور اسی طرح سے اور جو جہنم کا عذاب آگے بتلایا، اور جب بجھے گا اس کو جلائیں گے، یہ سارا عذاب اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. وہ کون سی آیتیں؟ قرآن مجید کی آیتیں، آسمانی آیتیں جو اللہ تعالیٰ کے قدرت پر دلالت کرتی ہے، دوبارہ پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے. ارے بھائی ایک درخت سوکھ جاتا ہے لیکن کیسے پھر دوبارہ تر و تازہ ہوتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان درختوں کو اگا سکتے تو کیا انسان کو مار کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ بالکل کرے گا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے ایک نئی مخلوق. یہ کہتے تھے ارے مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، اور ہڈی بھی ایسی کہ اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے. جس ذات کے سامنے ایک
چھوٹی سی چیونٹی کی حرکتیں ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو، تو پھر میں اور آپ کیا ہے یار؟ ہماری طاقت، ہم کتنا سوچ سکتے بتاؤ؟ ہماری سوچ کہاں تک اور ہماری طاقت کہاں تک؟ اللہ کی قسم ایک چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ تو وہاں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ تو بھائی دیکھو، یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ جب ہم ہڈی بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دلائل بتلائے۔ اللہ کی عادت ہے کہ دشمنوں کے جو عقائد یا ان کے عزائم، ان کی جو سوچ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی یہ لوگ حشر و نشر کا انکار کرتے تھے، دوبارہ دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے اور وہ اس کی دلیل بتلاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ، سوچنا یہ تھا کہ جب انسان چورا چورا ہو جاوے، وہ سیدھا ہڈی ہو جاوے، تو پھر وہ کیسے اسی ہڈی کو کیسے پیدا کر سکتے اور کیسے بنا سکتے انسان؟ یاد رکھو، انسان کو جب دفن کر دیتے تو پورا مٹی میں مل جاتا ہے، صرف ایک ہڈی ہے وہ نہیں سڑتی ہے۔ جانتے ہو کون سی ہڈی؟ انسان کی پوری باڈی سڑ جاتی ہے، لیکن ایک ہڈی نہیں اس کی سڑتی، وہ یہاں ہوتی ہے، اس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ عجب الذنب، یہاں وہ ہڈی ہوتی ہے، کہ اسی ہڈی کو اللہ تعالیٰ ایسے اگائیں گے، انسان نکلے گا، اور ہر ایک آدمی اپنی ہی طرح سے نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی باڈی وہ کسی اور کے ساتھ لگ جائے، کسی اور کو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے ابھی ایک بات یاد ہے، کچھ دنوں پہلے ملفوظات پڑھ رہا تھا بیان مولانا کا، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا، تو اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت کچھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو زندہ کر دے۔ تو کہا ٹھیک ہے، سر ملا دے دونوں کا۔ تو اس کی بھول یہ ہو گئی کہ جو اس کا شوہر تھا اس کا سر دوسری جگہ لگا دیا، اور جو دوسرا تھا اس کا سر یہاں لگا دیا، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو وہ بیوی کس کی رہے گی؟ اب سوال یہ ہے کہ بیوی کس کی رہے گی؟ سر تو اس کا ہے، باڈی دوسرے کی ہے، یہاں سر دوسرے کا ہے، باڈی اس کی ہے، شوہر کی ہے۔ تو مولانا تھانوی نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ بہت سارے الٹے سوال کرنے والے ہوتے، مولانا تھانوی ایسا جواب دے دیتے، ہر سوال کا جواب دینا۔ میں نے کہا تھا نہیں، روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، اور دیا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ یہ آسمان کو دیکھ لو، یہ زمین کو دیکھ لو، بغیر کسی مٹیریل کے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور بغیر کسی ستون کے آسمان کو ہم نے لگا رکھا ہے۔ وہ ذات جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، تو تم 6 فٹ کے انسان کو بنانے میں کون سی تکلیف ہے؟ اور جبکہ تم ایک دفعہ بن چکے ہو، ہم تو تم ایک دفعہ پیدا کر چکے، تو دوبارہ کہاں مشکل رہے گا؟ بھائی ایک زمانے میں پہلے گھڑیاں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، موبائل اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا، دیکھا ہوگا آپ لوگ، اتنا بڑا موبائل ہوتے ہوتے اب گھڑی میں آ گیا، ایسے اسی میں بات کرو۔ یہ ایزی کیسے بنا؟ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو کوئی مشکل نہیں۔ پھر تو اس کی کاپی، ہمارے بمبئی میں الاس نگر ہے ایک جگہ، وہاں کوئی آدمی کوئی گھڑی خریدنے یا کوئی چیز لینے جاتا ہے، کہیں ایسی سے، کہیں ایسی چلاؤ، اندر جا کے آتا ہے اور ایسی ڈپلیکیٹ لے کر آتا ہے کہ آپ اپنی کو کہتے کہ یہ میری نہیں ہے، میری تو یہ ہے۔ ایسا دنیا میں انسان کر سکتا ہے، تو وہ تو اللہ ہے یار۔ قادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان جیسے پیدا کر دے۔ ان جیسے کا کیا مطلب؟ ان جیسے، امام راضی نے کہا کہ ایک مطلب ان جیسے کا یہ ہے کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، یا دوسرے لوگوں کو ان جیسے پیدا کر دے۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے بندے ہوں گے جو اللہ کی توحید کو مانیں گے،
اللہ کا اقرار کریں گے، اللہ کی کمال حکمت کا، اللہ کی قدرت کا، اور یہ جتنے بھی غلط عقیدے ہیں ان سب کو وہ چھوڑ دیں گے۔ بعضوں نے کہا پہلا قول زیادہ راجح ہے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے، ان یخلق مثلہ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ جواب ہے، یہ ان کا جواب ہے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ اگر سچے نبی ہے تو آسمان کو توڑ کے لا دو، آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یہ کہا تھا مکہ والوں نے حضور سے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا بھی ایک وقت ہے، وہ بھی وقت آئے گا کہ آسمان بھی ٹوٹ کے گرے گا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، کسی چیز کی جلدی مت مچاؤ، ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے۔ یار ہم لوگ تو واقعتاً ہم نے کلمہ پڑھا، سب کچھ پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، سب کچھ، لیکن بات تو بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کو تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت لیٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے آج تک جو کچھ، اس کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ کو پھٹافٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو نہیں کرنے دیں تم مر جاؤ، جتنی محنت کر لو، نہیں، اس لیے اس پہ چھوڑتے رہا کرو، کام اللہ کے حوالے کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت آتا ہے تو پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا، جب قیامت کا دن آئے گا آسمان بھی پھٹے گا، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، لیکن وقت ہے مقرر رکھا ہے اس وقت سے پہلے، ورنہ حضور کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اللہ چاہتا تو ایک ہی پہلی دفعہ میں سب کو گرا دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت سے چل، وہ اپنی حکمت سے کام کر رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمارے دماغوں میں جلدی حکمت نہیں آتی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس کا ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ ان سے رہا نہیں جاتا، مگر ناشکری کیے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ ترجمہ لفظی تو یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں مگر ناشکری کا، یعنی ناشکری ہی کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ نے یہ کیا کہ بن ناشکری کیے ان سے رہا نہیں جاتا، کہ بس وہ ناشکری ہی کریں۔ یہ طبیعت ہوتی ہے میرے بھائیوں، طبیعت ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنے مزاج کے بارے میں سوچنا چاہیے، طبیعت کے بارے میں، کہ میرے اندر ناشکری تو نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ آپ ان کے لیے مر جاؤ، آپ ان کے لیے کتنی قربانی دے دو، لیکن جیسے عورت کے بارے میں آیا، عورت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ تم پوری زندگی عورت کے لیے کتنا بھی کر دو، لیکن ایک کام تم سے نہیں ہوا، ختم، کہا زندگی میں تجھ سے میں نے کبھی بھلائی نہیں دیکھی، تیرے گھر آ کے مجھے ملا کیا؟ سب کو تجربہ ہوگا یار، کہ کوئی ایسا نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمارے گھر میں، سب کے یہاں ایسا ہے، کیونکہ عورت کی فطرت ایسی ہے، یہ کافروں کی فطرت بھی ایسی ہے کہ کچھ بھی کر لو وہ ناشکری ہی کریں گے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کر کے اس کی دلیل بتلائی تو بتلا دیا کہ دیکھو ساری چیزیں، قیامت کا واقع ہونا، یہ سب ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان دلائل کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ تو چاہے کتنے بھی دلائل تم لے آؤ، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اے نبی جی بتلا دو، مکہ والوں سے بتلا دو کہ اگر تم لوگ اپنے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تب بھی تم لوگ روکے رکھو گے محتاج ہو جانے کے خوف سے، اور انسان تو ایسے ہی بخیل ہے، کنجوس ہے، انسان کنجوس ہے۔ اس آیت کریمہ میں بڑی تفصیلات ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ جب کافروں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے زمین سے یہ نکالو، چشمے نکالو، نہریں نکالو، اپنے لیے محلات بناؤ، یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا، سونا چاندی کا گھر بنا دو، یہ سب کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان سارے خزانوں کا مالک بھی بنا دینے، لیکن تم کنجوس اتنے ہو کہ کسی غریب پر نہیں خرچ کرو گے، تم اپنا ہی سوچو گے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ جس کو مال دیتا ہے وہ اپنا پہلے سوچتا ہے، میرا کیا، ارے غریب نہیں. اس آیت کو انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. بہت اچھی باتیں، تفصیلات ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہم لوگوں کو ہمیشہ وابستہ رکھے، موت تک قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے. وآخر